عمل یہ ہے کہ آیت درود ایک مرتبہ پڑھ کے اس کے بعد 77 مرتبہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ کے اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر 7 مرتبہ اپنی وہ حاجت اللہ سے عرض کرنی ہے۔ یہ اس میں شرط کیا ہے؟ آیت درود ایک دفعہ 77 مرتبہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کی تمنا ہے، اس کو 7 مرتبہ ریپیٹ کرنا اور پھر دونوں ہاتھ چہرے پہ پھیر کے آمین کہہ دینا۔ یہ عمل دن میں 10 دفعہ بھی کر سکتے ہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر بالفرض کوئی دعا ابھی قبول نہیں ہوتی نا، اس کا بھی فائدہ سن لیں۔ اگر کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو ہوتا یہ ہے کہ جب بندہ قیامت میں جائے گا، اس کو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرمائے گا، تو کہے گا یا اللہ میں نے تو نیکیاں کی نہیں ہیں، تو بتایا جائے گا کہ اے بندے تو نے نیکیاں نہیں کی ہے، لیکن یہ وہ تیری دعائیں جو قبول نہیں ہوئی تھی اس کے بدلے تجھے اللہ نے دی ہیں۔ تو پتہ کیا کہے گا؟ سننے والی بات ہے، یا اللہ کاش دنیا میں میری کوئی دعائی قبول نہیں ہوتی، تو وہاں جو نا آخرت میں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو اب ہم یہ عمل شروع کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تسلسل بیان۔ پھر میں امین بھائی سے پوچھ لوں گا کتنی دیر کا بیان کرنا ہے، 1 بجے تک، 2 بجے تک، 3 بجے تک، 4 بجے تک، یہ آپ امین بھائی بتا دیں گے میرے کو، اس حساب سے آپ لوگ بیٹھو گے نا؟ کیا بھائی یہی جگہ ہے، اس جگہ پہ میں نے 6 گھنٹے بیٹھ کے آپ کے سامنے جو ہے نا واقعات سنا ہے، یاد ہے؟ کس کو یاد ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائے، ماشاءاللہ دیکھیں۔ اور باقی جو ہاتھ اٹھانے والے باہر ہیں اسٹال پہ بیٹھے ہوئے، ابھی ان سے بھی کہوں گا سارے اندر آ جائے بھائی، آنا بنتا ہے، مطلب ایک بندہ اسٹال پہ بیٹھا ہے، سب آئے۔ تو ہم اپنا یہ عمل شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ کو آیت درود یاد ہے تو آپ یہ عمل شروع کر دیں، اگر آیت درود یاد نہیں تو میں آیت درود پڑھتا ہوں۔ جب میں تسلیمہ کہوں تو آپ نے 77 مرتبہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ کے جو بھی آپ کو اس وقت ارجنٹ ایمرجنسی حاجت ہے نا، اس کو 7 مرتبہ مانگ کے آمین کہہ کے چہرے پہ ہاتھ کرنا ہے۔ اچھا ایک بہت اہم بات جو میں ہر جگہ بتاتا ہوں، وہ میرا جملہ آپ کو بچے کو یاد ہے، سی ڈاؤن، نیچے دیکھیں۔ یہ بدنگاہی جو ہے نا اتنی خطرناک چیز ہے، اللہ معاف خوش رکھے بھائی، ناراض نہیں ہونا، آپ کو پتہ ہے میری تو عادت یہی ہے بھائی۔ تو اپنی نگاہوں کو بند کر کے یہ عمل پڑھیں گے، یہ 3-4 منٹ کا عمل ہے، آنکھیں بند کر کے پڑھیں گے، ہمیں عادت بنے گی۔ اب پتہ ہے آج کئی بچے ہمارے عمرے پہ گئے ہوئے ماشاءاللہ، ایک زمانہ ہوتا تھا کہ بدنگاہی روڈ پر بازار میں ہوتی تھی، اب تو اللہ معاف کرے مسجد میں بھی بدنگاہی سے بچنا مشکل ہو گیا بھائی۔ موبائل جس کے پاس ہے، چلو بیان ہی سن رہا ہے، نعت سن رہا ہے، آتے آتے کوئی ایسی چیز آ گئی، نعوذ باللہ بدنگاہی ہو گئی۔ تو آج ہم یہ عمل پڑھیں گے آنکھیں بالکل ٹائٹ سے بند کر کے، خاص طور پہ سی ڈاؤن، اور یہ ذہن بنائیں گے کہ انشاءاللہ آئندہ بھی ہم دیکھیں بدنگاہی اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ انسان کو اتنا تباہ کر سکتی ہے ایک مرتبہ کی کہ معاذ اللہ دوزخ کے آخری گھرے میں پہنچا سکتی ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ نہ بچائے، تو اللہ تعالی ہمیں بچائے، محفوظ رکھے۔ تو اب عمل شروع کرتے ہیں۔ ان اللہ، یہ آیت پڑھ کے 77 بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس کے بعد 7 مرتبہ جو آپ کی حاجت ہے، اس کے بعد انشاءاللہ مستقل بیان شروع کریں گے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اصل میں مسئلہ یہ ہو گیا، میں جس کاغذ پہ مجھے پوائنٹس لکھے تھے میں نے، وہ کاغذ میں گھر پہ بھول گیا۔ دیکھو چلو خوش ہو رہے ہیں، نہیں وہ پتہ نہیں وہ کہاں ہوگا۔ آج بہت اہم رات ہے، آج بہت اہم رات ہے۔ 16 رمضان فتح مکہ ہوا تھا، آج اصحاب بدر علیہم رضوان کا عرس مبارک ہے۔ آج سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عرس مبارک ہے۔ دیکھیں ہمارے اکابر بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ جس بزرگ کا عرس ہوتا ہے ان کی نگاہ کرم محفل والوں پہ ہوتی ہے۔ اب دیکھو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی، انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اور خلفائے راشدین کے بعد سب سے بڑی عالمہ، فاضلہ، مفتیہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم دیکھیں۔ آج ہی ہم نے گروپ میں بات ڈالی ہے کہ صحابہ کو آپ فرما رہے ہیں، دیکھیں ہر صحابی جو نا مجتہد ہے، ہر صحابی
بہت بڑا عالم ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان کو آقا کریم، اچھا یہ یاد رکھیں، یہ چیز یاد رکھیں، یہ جب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نام لوں آپ نے درود شریف پڑھنا ہے. ہمارے وہاں پر کیونکہ یہاں کافی عرصے بعد میری حاضری ہوتی ہے تو الحمدللہ ہماری تو عادت ہو گئی ہے کہ جب بھی نام آتا ہے تو فوراً صلی اللہ علیہ وسلم زبان پہ، اور یہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ میں ایسا بنا دے، اللہ تعالیٰ میں ایسا کر دے کاش کہ ہم کسی بھی کام میں مصروف ہوں، اگرچہ ہم سوئے ہوئے بھی ہوں، اگرچہ ہم کوما میں بھی چلے گئے ہوں، اللہ کرے کہ ہم مر بھی چکے ہوں، مگر جب ہمارے سامنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے بس ہماری زبان پہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہو جائے. اگر یہ ہو جائے تو خدا کی قسم ہمارے لیے بڑی کامیابی ہے. یہ آپ اس کو آسان بات نہیں سمجھے. حج کا مفتی کا بتا دیا، حج کا عمرے کا بتا دیا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. دیکھیں ایک صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس ہے نا، ایک بہت پیارا واقعہ اسی حوالے سے بتاتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے میں کچھ سی رہی تھی، کپڑے سی رہی تھی. اس وقت حجرے میں بظاہر اندھیرا تھا، کتابوں میں تو لکھا ہے اندھیرا تھا، مگر ہم یہ کیسے کہیں کہ اس حجرے میں اندھیرا تھا؟ بظاہر اندھیرا تھا. سوئی آپ کے ہاتھ سے گر گئی. اب ظاہر بات ہے اندھیرے میں، بظاہر اندھیرے میں کوئی چیز گرے تو اتنے میں ہوا یہ، کمرے کا دروازہ کھلا، پردہ ہٹا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے خدا کی قسم ہے جب آپ تشریف لائے آپ کے چہرے سے اتنا نور برس رہا تھا، اتنا نور برس رہا تھا کہ اس نور کی روشنی میں میں نے اپنی سوئی تلاش کر لی. اتنی بڑی بات ہے. ایک بات یہاں سبحان اللہ تو کہہ دیا ہم نے، ایک بات یہاں اور بھی سن لیں. یہ جو نور برس رہا تھا نا، اس نور پہ بھی 70,000 پردے ہیں. پردے آپ کیا سمجھتے ہو؟ کوئی کیا سمجھتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو؟ اگر اندھیرے میں روشنی ہو جائے تو یہ آپ کی شان ہے. آپ کی شان تو اس سے کروڑ گنا زیادہ بڑی ہے بھائی. خود صدیقہ رضی اللہ عنہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ اتنے خوبصورت تھے کہ ان کو ایک دفعہ ان کا حسن و جمال دیکھ کر جب خواتین دیکھ رہی تھی اور بی بی زلیخا نے کہا کہ آپ اپنی سیب جو ہے کاٹو، تو خواتین نے جو ہے نا اپنی انگلیاں کاٹ لی. قرآن میں واقع ہے اور ان کو تکلیف کا احساس نہیں ہوا. یوسف اتنے خوبصورت ہیں. تو حضور آپ ہر ایک سے افضل ہیں، مگر آپ کے معاملات میں ایسی بات ہمیں نہیں پتہ چلی، نہیں دیکھی. میں مفہوم بتا رہا ہوں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عائشہ بات یہ ہے کہ واقعی یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال ایسا ہی تھا، اور اے عائشہ خدا کی قسم ہے میرے حسن و جمال پر اللہ تعالیٰ نے 70,000 نور کے پردے رکھے ہوئے ہیں. اگر اے عائشہ ایک پردہ بھی ہٹ جائے نا تو وہ کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جو میری زیارت کر سکے. یہ بات ہے. اچھا میں جو بتا رہا تھا نا کہ جب بھی آقا کریم دیکھیں تو عائشہ صدیقہ نے جب سوئی تلاش کر لی تو کہا سبحان اللہ کتنا خوبصورت آپ کا چہرہ ہے. تو آپ نے اس وقت ایک بہت ہی ہمارے لیے بڑی جو ہے نا یوں سمجھ لیں غور طلب بات فرمائی. فرمایا عائشہ مگر بڑی کم نصیبی ہے اس شخص کے لیے جو قیامت کے دن میرے اس چہرے کو نہ دیکھ سکے. کتنی بڑی بات ہے یار. قیامت میں ہے کیا ہمارے پاس بھائی؟ اعمال ہے. میں تو سیدھی بات ہے آپ لوگ تو نیک ہوں گے ہیں بلکہ ماشاءاللہ، اعمال کچھ بھی نہیں. اور خدا کی قسم اگر قیامت کے دن ان کی نگاہ کرم نہیں ہوئی نا تو میرا تو کوئی بس ہی نہیں چل سکتا وہاں پہ بھائی. جب اتنی بڑی بات، اتنی بڑی وعید، یہ بہت بڑی وعید ہے بھائی. قیامت کے دن میرے چہرے کو جو نہیں دیکھ سکے بد نصیب ہے. اتنا خوبصورت چہرہ قیامت کے دن تو عرض کی حضور کو کون نہیں دیکھ سکتا. فرمایا اے عائشہ جو شخص دنیا میں میرا نام سنے اور مجھ پہ درود پاک نہ پڑے قیامت کے دن میرے چہرے مبارکہ کی زیارت سے محروم رہے گا. تو اس لیے بھائی اس کی تو ایسی عادت ڈال لو بھائی، اگر سوئے بھی ہے نا کوئی آواز دے، آواز آئے کان میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً زبان پہ درود سلام جاری ہو جانا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں ایسا بنا دے. اور اس کا فائدہ کیا ہے؟
یہ مسئلہ یہاں سے لے کے ہر بندے کے ساتھ مسئلے لگے ہوئے. اگر آپ کروڑپتی بھی ہیں نا، کروڑپتی بھی ہیں، مسئلے مسائل بہت سارے، ٹینشن بہت ہے، پریشانیاں بہت ہیں، مشکلات بہت ہے. ساری مشکلوں کا ایک حل، ایک واحد حل ساری مشکلوں کا. اور دنیا کی عظیم الشان سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا. صحابی نے فرمایا، اے میرے صحابی، اگر تم درود پاک پڑھتے رہو اور کوئی وظیفہ نہیں پڑھ سکتے، مفہوم بتا رہا ہوں، اگر تم دعا بھی نہیں مانگ سکتے، اگر تم کوئی اور اوراد نہیں پڑھ سکتے، بس تم درود پاک پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں بن مانگے عطا فرما دے گا. اب یہاں مجھے اپنا اعتکاف یاد آ گیا، اعتکاف کی ایک یاد تازہ کرتے ہوئے چلے. پرانے بچے جو اعتکاف والے ان کو تو شعر عرض کرتا ہوں. جمیل الرحمان فرماتے ہیں، اس حدیث پاک کو ایک شعر میں آپ نے جو نا بند کر دیا. نعمت جو چاہو دونوں جہاں کی، نعمت جو چاہو دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ، کر لو وظیفہ، نام محمد صلی اللہ. اور یہ بھی میں اعتکاف میں وصیت کرتا رہتا ہوں، جتنے اعتکاف والے بیٹے سب کو یاد ہے. یہ ایک اور اعتکاف والے ماشاءاللہ اندر تشریف لائے، مولانا رضا صاحب، اتنے سے اعتکاف میں بیٹھے سب ماشاءاللہ، اتنے بڑے ہو گئے، اتنے بڑے ان کے بچے ہیں ماشاءاللہ. دیکھ لو بھائی رضا کو، آ گئے بھائی، ان کی اٹینڈنس لگا لو بھائی. اب جناب ایک وصیت میں اعتکاف میں سب بچوں کو کرتا ہوں. اب آپ جتنے بیٹھے نا یہاں، میرے کافی جو نا بڑے چہیتے میرے جو نا خاص الخاص قیمتی ترین بیٹے بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ. یہ امین بھائی کے بچے، حافظ ذیشان کے بچے، احمد رضا کے بچے، یہ میری نئی بچہ پارٹی ہے. اویس بھائی کے بچے، یہ نئی بچہ پارٹی ہے. یہ میری پرانی بچہ پارٹی تھی، یہ حافظ ذیشان ہو گئے، احمد رضا ہو گئے. اب یہ دوسری میری نئی بچہ پارٹی ہے. یہ میری جو نا ظاہر بات ہے، بیٹے سے زیادہ کون اچھا لگتا ہے؟ پوتا. بیٹوں سے زیادہ پوتا نوازا اچھا لگتا ہے، تو یہ میری بچہ پارٹی مجھے زیادہ عزیز ہے. تو یہ سب کے لیے یہ وصیت ہے. وصیت کیا ہے؟ یہ عمل کرو گے انشاءاللہ، آسان وصیت ہے. رکھو قبر میں جس دم عزیزو، رکھو قبر میں جس دم عزیزو، مجھ کو سنانا، مجھ کو سنانا، نام محمد صلی اللہ. سناؤ گے انشاءاللہ؟ اچھا ایک کام اور بھی کر دینا ہے. اب مجھے یہاں پہ بیٹھ کے نا اعتکاف کی یاد آتی جا رہی ہے. ایک اور کام کرنا ہے آپ نے. وہ کیا کام کرنا ہے؟ اگر میں کوشش کرتا ہوں ترنم سے سنا سکوں، اتنے بڑے بڑے ناخواں میرے سامنے بیٹھے ہیں. حافظ ذیشان صاحب، حافظ ذیشان بغدادی منا، اتنے بڑے ناخواں ہمارے ملک کے مشہور معروف ناخواں. اور بھی یہ ہمارے مبین عرفان، یہ ہمارے کیا نام ہے، حاشر، اور ماشاءاللہ اور بھی یہ ہمارے انس، محمد انس. لیکن چلو میں آپ اتنے اچھے سے ناخواں سنتے ہی ہو نا، کبھی سما خراشی بھی ہو جائے کوئی بات نہیں، کبھی آپ ہے نا ڈراؤنی آواز والے کو بھی سن لو بھائی. دیکھ بھی کرو اتنے دیر سے میرے کو بھائی. منہ ڈھانپ کے رکھنا کے گناہ گار بہت ہوں. کب کی بات ہے؟ مر جاؤں نا میں بھائی. ذیشان یاد رکھنا بھائی، احمد رضا، ابو بکر بھائی کو بھی بول دینا بھائی کہ بھائی بابا جب مر جائے منہ چھپا کے رکھنا، منہ ظاہر نہیں کرنا کسی کے سامنے. وجہ بھی بتا رہا ہوں. اور اس کے سامنے ایک واقعہ بھی سنا دو آپ کو حیرت ہوگی یار. آپ بولو گے بابا جان بڑی عجیب بات کرے، منہ ڈھانپ کے رکھنا. آپ بھی یاد رکھنا، انس آپ بھی یاد رکھنا. منہ ڈھانپ کے رکھنا کے گناہ گار بہت ہوں. میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا، میت کو میری دیکھنے آئے
تو عجب کیا. اب لوگ یہ کیا بات بتا دی انہوں نے, کون وہ کہاں دیکھنے آئیں گے میت کو؟ ایک واقعہ سنیں, سچا واقعہ, بڑا واقعہ مختصر کر کے سنا دوں. اعتکاف والوں کو تو یاد آ ہی جائے گا بھائی, اعتکاف والوں کو 1001 واقعہ کم و بیش سناتا ہوں میں. جتنے اعتکاف والے اب ان کو ریپیٹ ہوتا رہے گا, وہ یاد کرتے ہیں ہاں یار یہ بھی سنا ہے, یہ بھی سنا ہے, بعد میں پورا سال بھول گئے. ایک بہت بڑے بزرگ ہیں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ, حج کر رہے, طواف کر رہے ہیں. طواف کعبہ کے دوران یہ سنیں, مل کر غور سے دیکھیں بھائی, 11:30 کا امین بھائی نے بولا, 11:30 نہیں تو 11:45 صلاۃ و سلام پڑھ دیں گے, ٹھیک ہے نا امین بھائی؟ ورنہ پوچھ لوں گا آپ سے, اگر آپ بولو گے اور تھوڑا تو اور کر لیں گے, لیکن 11:45 آپ سمجھ لیں. آپ کو بھوک لگ رہی, مجھے بھی لگ رہی ہے بھوک, مجھے لگ رہی ہے ایک رمضان کی چاند رات سے لگ رہی ہے اور شوال کی چاند رات تک لگے گی. پھر شوال کی چاند رات کو آپ کی اماں صاحبہ کی خیر دی ہے, وہ پتا ہوتا ہے کہ میں اعتکاف سے گھر جاتا ہوں تو وہ بھی یہ بھی پکا لو, وہ بھی پکا لو, وہ بھی پکا لو, وہ سب تھوڑا تھوڑا جو ہے پورے مہینے کی کسر نکال لیتے. تو سفیان ثوری طواف کر رہے ہیں, دیکھا ایک بڑا نورانی چہرے والا, جیسے ماشاءاللہ آپ لوگ اتنے نورانی چہرے والے ہو, ایک نورانی چہرے والا نوجوان طواف کر رہا ہے اور طواف کے دوران درود شریف پڑھ رہا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ, اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ. اچھی بات ہے بھائی, طواف آپ نے کون کون کیا, اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے. اللہ ماشاءاللہ ہمارے مفتی صاحب عمرے پہ جا رہے ہیں الحمدللہ, چلے گا جی؟ تو یہ مجھے تو بڑی بھائی, میں تو سمجھ رہے مفتی صاحب جا رہے ہیں, میں جا رہا ہوں, مجھے پتا یقین ہے کہ الحمدللہ ہمارے لیے دعا بھی کریں گے, ہماری وہاں وکالت بھی کریں گے, وہاں ہمارا سلام بھی پیش کریں گے یہ مفتی صاحب. تو طواف میں تیسرا کلمہ پڑھنا چاہیے اور پہلا کلمہ پڑھنا چاہیے, درشی پڑھنا چاہیے, ربنا آتنا پڑھنا چاہیے. ہر طواف کی چکر کی الگ دعا ہے, پھر صفا مروہ الگ دعائیں ہیں, زمزم پیتے وقت الگ دعائیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب وہ سفیان ثوری نے نوجوان کو دیکھا, بڑا نورانی تھا, تو آپ اس کے پیچھے ہی لگ گئے, اس کے ساتھ ساتھ طواف کرو. اب بڑے ہر چکر میں ایک ہی درشی پڑھ رہا ہے. چلو طواف ہو گیا, مقام ابراہیم پہ نماز پڑھی, وہ بھی برابر پڑھ لی. نماز کے بعد بھی دعا مانگتے ہیں, درشی پڑھ رہے. بھائی آپ زمزم پینے گئے, درشی پڑھ رہے. صفا مروہ درشی پڑھ رہے. حج کا دن ہوا, حج کا دن ہے, میدان عرفات میں تیسرا کلمہ, چوتھا کلمہ, دعائیں, قرآن شریف, نہیں درشی درشی درشی. بڑے حیران ہو گئے بھائی. ہوتے 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 یہ ہوا مدینے پہنچ گئے, ہر جگہ درشی پڑھے. ایک دن آپ نے, اللہ والے بولتے کم تھے, بولتے کم ہوتے تھے, لیکن ایک بڑی عجیب بات دیکھی. ایک دن سے پوچھا, بیٹا ایک بات پوچھنی آپ سے. بولے پوچھیں. بیٹا یہ بتاؤ کہ آپ ہر قدم پہ ہر لمحے درشی پڑھ رہے ہو, تو کیا آپ کو دوسری دعا یاد نہیں ہے کیا؟ اب وہ زمانہ وہ تھا کہ ہر بندہ عالم ہوتا تھا. آپ کو حیرت ہوگی, آج تو ہر گھر میں عالم ہونا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے علاقے میں. چلو ابھی دعوت اسلامی کی برکت ہے الحمدللہ ماشاءاللہ کہ ہر گھر میں اللہ نے عالم بنا دیے, حافظ بنا دیے, ہر محلے میں تو بہت سارے. اس زمانے میں ہر بندہ ہی عالم ہوتا تھا. تو اس نے کہا آپ کیوں پوچھ رہے بھائی, آپ یہ بات, آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں سفیان ثوری ہوں. تو پھر وہ کھڑا ہو گیا, ہاتھ چومے, بولا حضرت اچھے بڑے بزرگ ہیں, معاف کیجیے گا کوئی میری بے ادبی ہو گئی ہو. بولا نہیں ایسی بات نہیں, آپ یہ بتاؤ آپ یہ درشی کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس نے واقعہ بتایا نا, میں ابھی جو کہہ رہا تھا نا, منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت ہوں, میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا. میت کو میری کو دے رہا ہوں, اس کا میں آپ کو ثبوت دے رہا ہوں. ادھر آ جائیں, آگے آ جائیں, اب بھی آ جائیں آگے. بدر مسجد, میمن مسجد ساتھ ساتھ. یہ ہمارے میمن مسجد کی بچہ پارٹی, ہماری یہ بدر مسجد کی بچہ پارٹی بیٹھی ہوئی, یہ ہماری میمن مسجد کی بچہ پارٹی بیٹھی ہوئی, اور بہت سی بچہ پارٹی گھر میں بیٹھی. اب جناب اس نے کہا حضرت بات یہ ہے, میں ہر وقت درشی پتہ ہی کیوں پڑھتا ہوں. میں گھر سے نکلا حج کے لیے, میرے ساتھ میرے والد بھی تھے, میرے محلے والے بھی تھے, پڑوسی بھی تھے, ہم لوگ حج میں نکلے. راستے میں ایک جنگل آیا, جنگل میں ہم نے پڑاؤ کیا. امیر قافلے نے کہا بھائی ایک دن یہاں رکیں گے, وضو کر لو, کھانا پکا لو, جو کرنے کو لو, اس کے بعد سفر کریں گے. ارے راستے میں میرے ابا کی طبیعت خراب ہو گئی, ابا بیمار ہو گئے, اور بیمار ہوتے ہوتے والد صاحب کی بہت طبیعت خراب, سیریس کنڈیشن ہو گئی. اور حضرت ہوا یہ کہ میرے والد صاحب کا اس جنگل میں انتقال ہو گیا. اب کتنی الارمنگ بات ہے. ایک تو خوشی ہے,
جو بندہ حج کے لیے نکلتا ہے، حج کے راستے میں اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ قیامت تک ہر حج کا ثواب دیتا ہے. اب بھائی اگر جزاک اللہ بھائی پھول کو دیکھ کے درشی پڑھنا چاہیے، پڑھ لیں السلام. میں تو کافی پھول دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ، یہاں سے زیادہ پھول ہی پھول ہے ماشاءاللہ. اب ماشاءاللہ مسکرا رہے ہیں آپ کیا مسکرائے کہ ہم ہوش خوا بیٹھے؟ ایسے نہیں مسکراؤ بھائی، میں بے ہوش ہو گیا تو مسئلہ ہو جائے گا بھائی. آپ کیا مسکرائے کہ ہم ہوش کھو بیٹھے؟ ہم ہوش میں آنے لگے آپ پھر مسکرا دیے. بہرحال تو اگر ابو بکر اور میں حج میں جا رہے ہوں اللہ کرے اب میرا انتقال ہو جائے تو ابو بکر تو بھائی چوڑا ہو جائے گا بھائی، او وہی بابا جان بابا کا انتقال ہو گیا اب تو قیامت تک حج کا ثواب ملے گا. یہ تو خوشی تھی، لیکن ہوا کیا مسئلہ؟ وہ کہنے لگا حضرت ہوا یہ ٹریجڈی یہ ہو گئی کہ میرے والد صاحب کا چہرہ بگڑنا شروع ہو گیا اور معاذ اللہ نعوذ باللہ اس کا چہرہ بگڑ کر جو ہے نا خنزیر کی طرح ہو گیا نعوذ باللہ، اور اس کا پیٹ جو ہے نا اتنا پھول گیا کہ بالکل اس کی شکل ایسی ہو گئی کہ میرے تو سانس نہیں نکل رہی تھی. میں تو رونے لگا بھائی، سارے قافلے والے توبہ توبہ کرنے لگے اس کے قریب. میں نے کیا کی چادر ڈال دی اپنے باپ پہ، اب چھپا تو نہیں سکتے تھے نا. اب مجھے امیر قافلے نے بولا ادھر آؤ بیٹا. میں نے کہا جی. بولے بھائی ہم جا رہے ہیں بھائی، ہم اپنا سفر پورا کرنے جا رہے ہیں، تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا اور اس کی کنڈیشن یہ دیکھو کیسی ہے، ہر بندہ ڈر رہا ہے، تم بھی چلو ہمارے ساتھ. اس نے کہا بھائی میں کیسے چلو، باپ ہے اب کچھ بھی ہے، معاذ اللہ نعوذ باللہ اس کا چہرہ جانور جیسا ہو گیا ہے تو باپ نا، ایسے کیسے چلا جاؤں، اس کو دفن کرنے میں میری مدد تو کر دو بھائی. اس نے کہا نہیں بھائی یہ کوئی نہیں، اس کو ٹچ نہیں کرے گا کوئی، ہم جا رہے ہیں بھائی تمہیں آنا ہے. اب اس جگہ اس وقت قافلے میں ایک بندے کو جنگل میں چھوڑ دینا کتنا بڑا زیادتی والی بات ہے. لیکن ایک بہرحال کہنے لگا ٹھیک ہے، میں تو ظاہری بات ہے اپنے باپ کو چھوڑ کے تو نہیں جا سکتا تھا. میں بیٹھ گیا، وہ چلے گئے، میں بیٹھ کے اپنے باپ کو دیکھ رہا ہوں، میں نے خود اس کے اوپر اس کا چہرہ نہیں دیکھا جا رہا تھا، تو ڈراؤنا چہرہ نہیں. اب جناب میں رونے لگا بھائی، اکیلا جنگل میں کوئی نہیں، روتے روتے میری آنکھ لگ گئی. کہتے ہیں خدا کی قسم سفیان ثوری میری آنکھ لگی، میں نیند میں بھی رو رہا ہوں، نیند میں بھی مجھے میرا والد نظر آ رہا ہے، ڈراؤنا چہرہ معاذ اللہ جانور جیسا. کہنا پھر ایک اچانک سی ایک بے چینی میرے اندر پیدا ہوئی، میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے. اب پورا جنگل پورا جنگل جو تھا نا وہ اس کے یوں سمجھ لو کہ ہر طرف ایک سنسناٹی اور ہر طرف ایک عجیب و غریب کیفیت تاری ہو گئی. میں نے دیکھا کیا ہو رہا ہے خواب. میں دیکھا کیا ہو رہا ہے تو دیکھا کوئی آ رہا ہے، کوئی. آپ میرے ساتھ چلے میرے ساتھ، میں اب جو ٹائم ہے اس پہ ختم کروں گا، اب بات یہ بیان کی ہوگی، اب میرے ساتھ چلتے رہو. کوئی آ رہا ہے، میں گھبرا گیا، میں نے کہا کون آ رہا ہے پتہ نہیں. اب جیسے جیسے وہ قریب آ رہا ہے میرے اور رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، میرا دل ایسا لگ رہا ہے دل میرا دھڑک کے باہر نکل آئے گا. ہو گیا، میں نے دیکھا گھوڑے پہ سوار کوئی شخص آ رہے. اب وہ گھوڑا اور جو وہ میرے پاس ہے تو میں اس کو دیکھا تو خدا کی قسم میرے تو پیروں سے زمین نکل گئی بھائی. اللہ کی قسم اتنا خوبصورت چہرہ میں نے زندگی میں دیکھا ہی نہیں ہے، بلکہ میرا دل کہتا ہے خدا کی قسم ہے اس سے زیادہ حسین و جمیل تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. میں حیران، میرے والد بھائی باپ کسی کا اتنی خطرناک صورت میں موجود ہو، اللہ معاف کرو. آپ تصور کر لو میں آپ کا روحانی والد ہوں، آپ میرے بیٹے ہو، اب اللہ نہ کرے ایسی کنڈیشن ہو، میں آپ کے سامنے پڑا ہوں، چہرہ میرا معاذ اللہ نعوذ باللہ اللہ نہ کرے بگڑ گیا ہو. آپ کتنی ابو بکر بھی کتنی محبت کرتا ہوں، لیکن کیا سوچے گا یار کیا ہو گیا ابا کو. کیا لگا جب وہ بہرحال کوئی نوجوان تھے بڑے خوبصورت تھے، نہ انہوں نے ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، گھوڑے سے اترے اور میرے باپ کے پاس آنے لگے. ابے میں نے کہا یار ابھی یہ قریب آ رہے ہیں، دیکھیں گے تو نفرت کریں گے. کہتے میں کنک ہے، لیکن وہ جیسے جیسے قریب آ رہے تھے نا، یہ بندہ کہہ رہے سفیان ثوری ویسے ویسے میری رگ و پے کی کیفیت بدلتی جا رہی تھی. مجھے یہ ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں میرا دل پھٹ کے باہر نہ آ جائے. بہرحال قریب آئے، میں بڑا حیران کہ وہ آ کے انہوں نے میرے باپ کے چہرے سے کپڑا ہٹانے کی شروع کیا. میں نے کہا ابے یار ہوتا ہے نا، اب دیکھیں گے تو کتنا ان کو دکھ ہوگا کہ میں نے دیکھا اپنے باپ کو، شاید کچھ چہرہ تھوڑا صحیح ہوگا، نہیں ویسے ہی تھا.
کہتے ہیں سفیان ثوری میری تو حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ یار وہ اتنی خوبصورت شخصیت، انہوں نے کیا کیا؟ کپڑا ہٹا کے، یہ نہیں کہ نفرت کا اظہار کیا، کپڑا ہٹا کے انہوں نے اپنا نورانی، خدا کی قسم چاند سورج سے بھی زیادہ خوبصورت ترین ہاتھ میرے باپ کے چہرے پہ پھیر دیا۔ میں تو چونک گیا۔ کہتے ہیں سفیان ثوری خدا کی قسم جو چہرے پہ ہاتھ پھیرا، میرے باپ کا چہرہ تو چودھری کے چاند کی طرح چمکنے لگا۔ پھر میرے باپ کے پیٹ پر اپنا ہاتھ پھیرا، خدا کی قسم سفیان ثوری میرے باپ کا پیٹ بھی ویسا ہی ہو گیا۔ میں تو بھائی خوشی سے اچھلنے لگا جب میں نے دیکھا، دوبارہ دیکھا، تیبارہ دیکھا، میرے والد بھائی زندگی میں بھی اتنے خوبصورت نہیں تھے جیسے اب ہو گئے۔ میں تو بڑا چوڑا ہو گیا بھائی، خوش ہو گیا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ کپڑا رکھا، جانے لگے۔ جب وہ جانے لگے تو میں نے کہا ایک منٹ حضرت، ذرا ایک منٹ میری بات سن لیں۔ تو انہوں نے میری طرف مڑ کے دیکھا، خدا کی قسم کیا دیکھا کہ فرش سے عرش تک سارا جہاں دکھا دیا مجھے جب دیکھا فرمایا پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ خدا کی قسم سفیان ثوری میں تو اس کی آواز کی، اس کی زبان کی، اس کی مٹھاس کی جو ہے نا لذت میں گم ہو گیا۔ میں تو جواب میں تو ہکا بکا نہیں کیا بھائی، پھر مسکرا دیے۔ خدا کی قسم کیا مسکرائے کہ کائنات مسکرانے لگی۔ ارے میرا گمان تھا کہ میرا مرا ہوا باپ بھی جو ہے نا اس کی بھی رگ رگ مسکرا گئی۔ میں نے کہا حضرت آپ اتنے پیارے خوبصورت، اتنے حسین و جمیل ماشاءاللہ، اور ایسی ٹینشن والی، بیٹا یہ موبائل بند کر دو بیٹا، اب یہ ٹائم خراب ہوگا، ایسی ٹینشن والی گھڑی میں آپ نے میری ایسی مدد کر دی، میرے گھر والے، میرے رشتہ دار، میرے باپ کو اکیلا چھوڑ کے چلے گئے، آپ ہیں کون یہ تو بتائیں۔ وہ مسکرا دیے، پھر خدا کی قسم کیا مسکرا رہے۔ فرمایا مجھے نہیں پہچانتے؟ اے شخص، اے نوجوان، میں تمہارا آقا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں۔ کہتے میں تو سمجھو کہ سر کے بل کھڑا ہو گیا، سجدہ کروں یا دل کو سنبھالوں، میری تو یہ کیفیت ہو گئی کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کائنات کے شہنشاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ میں نے کہا اللہ آپ ہیں؟ آپ یہاں؟ بھائی ایک بندہ جس کا چہرہ بگڑ گیا ہو، اس کے چہرے کو صحیح کرنے کے لیے مدینہ شریف سے آنا کتنا بڑا کمال تھا۔ فرمایا ہاں اے میرے امتی، بات یہ تمہارا والد گناہگار تھا، اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کے گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے اس کا یہ حال ہوا کہ اس کا چہرہ بگڑ گیا اور اس کا چہرہ جو ہے معاذ اللہ جانور جیسا ہو گیا۔ مگر اے نوجوان بات یہ ہے، خدا کی قسم اس کی ایک عادت ایسی تھی، وہ عادت جو ہے اس کو پار لگا گئی۔ اے نوجوان، یہ تمہارا باپ ہر وقت مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا تھا۔ اے نوجوان یاد رکھنا، جو مجھ پہ کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے میں اس کی مدد کے لیے آتا ہوں۔ آج تیرے باپ پہ مشکل ہے، میں اس کی مدد کے لیے آ گیا۔ اب سفیان ثوری بھی گم سن رہے تھے، وہ بھی سنا رہا تھا، وہ بھی سن رہے تھے، پتہ نہیں وہ کہاں پہنچ گیا۔ تو اس نے کہا حضرت بس وہ دن ہے، آج کا دن ہے، کوئی وظیفہ نہیں، کوئی اوراد نہیں، کوئی ذکر و اذکار، بس درود شریف۔ میں پیر اٹھاتا ہوں تو درود شریف، پیر رکھتا ہوں تو درود شریف، فرائض کی پابندی کے ساتھ، نمازوں کی پابندی کے ساتھ، قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ، بس میری زبان پہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم یہی ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے بچوں، میں نے جو کہا نا کہ بھائی منہ ڈھانپ کے رکھنا، تم لوگوں کو آقا کریم یہ نہیں دیکھتے وہ کہ یہ گناہگار ہے، یہ نیک ہے، بس وہ دل دیکھتے ہیں۔ تو شعر مکمل کرتے ہیں۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، ایک عادت اور ڈال لو بھائی، یہ عادت نہیں ہے میں دیکھ رہا آپ نے بھائی، ہماری وہ والی بچہ پارٹی میں عادت ہے، میں بتاتا ہوں۔ آنکھوں کا تارا نام محمد صلی اللہ، اب بتاؤ کیا عادت نہیں ہے ابھی؟ نہیں، ایک عادت ابھی نہیں آئی۔ جب بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سنو یا لو، آپ کو یہ یوں سمجھ لو، اپنے لیے ضروری سمجھ لو
اپنے لیے یہ اپنے منصب کے لیے ضروری سمجھ لو کہ آپ کو اپنے انگوٹھے چوم کے آنکھوں کو لگانا. بنی اسرائیل کا واقعہ آپ نے سنا ہوا, ایک سیکنڈ میں 200 سال ایک شخص نے گناہ کیے, 200 سال نافرمانی کی, مر گیا تو کیا ہوا؟ اس کے بچوں نے, اس کے بھائیوں نے, اس کے ماں باپ نے اس کو اٹھا کے کچرے میں پھینک دیا. پورا بنی اسرائیل اس میں تھو کر رہا تھا. یار 200 سال اس نے گناہوں میں گزارے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا, اے موسیٰ فلاں جگہ پہ جاؤ, وہاں میرا ایک بندہ ہے, اس کو اٹھاؤ. اس کو اٹھاؤ, اللہ کا حکم ہے تو ماننا پڑے گا. موسیٰ علیہ السلام تو نبی, تو اللہ کا ہر حکم مانتے. اٹھایا, اے موسیٰ اس کو غسل دو. غسل دے دیا بھائی موسیٰ علیہ. اب لوگ حیران ہو گئے, بھائی اس کی سگی اولاد نے, سگے بھائیوں نے اس کو جو کچرے پہ ڈال دیا, اور یہ اللہ کے نبی جو ہے, اے موسیٰ اس کو غسل دو, کفن پہناؤ, اے موسیٰ اس کی جنازہ پڑھاؤ. پڑھا دی. اے موسیٰ اس کو اپنے ہاتھ سے قبر کے اندر اتارو. اتار دیا بھائی. اللہ بعد میں بنی اسرائیل دانتوں میں انگلیاں دبا کے موسیٰ علیہ السلام, ظاہر بات ہے موسیٰ علیہ السلام جلالی بھی بہت تھے, ہمت نہیں تھی کسی کی بات کرنے کی. پھر موسیٰ علیہ السلام جب بعد میں آپ نے اللہ سے پوچھا, یا اللہ یہ وجہ کیا ہے, اس بندے کے لیے اتنا بڑا انعام دے دیا تو نے, پوری دنیا اس کے گناہوں پہ جو ہے نا گواہ تھی. اللہ نے فرمایا بات یہ موسیٰ یہ واقعی گناہگار تھا, مگر اس کی ایک عادت تھی, اے موسیٰ جب بھی یہ توریت اٹھاتا, توریت میں میرے آخری نبی محمد عربی, اب یہ سننے والی بات ہے, اس کی عادت آج سے ڈر گئی آپ کی. جب بھی میرے آخری نبی کا نام سنتا, اے موسیٰ یہ انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگاتا تھا. اے موسیٰ اس کی یہ ادا مجھے اتنی پسند آ گئی, میں نے اس کو جنت عطا فرما دی. اور موسیٰ گواہ رہنا, میں قیامت کے دن 70,000 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح کروں گا. اب بھی جب بھی آقا کریم چوم کر انگوٹھے آنکھوں سے لگانے. آنکھوں کا تارا نام محمد, چومے بھائی چومے. دل کا اجالا, آپ قیامت میں جاؤ گے, کیا لائے نیکیاں ہیں بھائی, نماز ہے ماشاءاللہ, بچے ہیں ماشاءاللہ, چھوٹے دیکھو امامہ پہنا ہوا ہے, امامہ والے بچے ماشاءاللہ, اعتکاف بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ, اعتکاف بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ, اعتکاف والے بچے. آپ کیا لائے بھائی, یہ نماز بھی پڑھتے ہیں, روزہ بھی. بھائی میں کیا کروں گا بھائی, میں کیا کروں گا قیامت میں. اس کے لیے جمیل الرحمان قادری نے بڑی پیاری بات بتا دی. لیکن آپ نے اب نام پہ انگوٹھے بھی چومنے. پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا, پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا. آپ بول دو گے نماز بھی ہے ماشاءاللہ, آپ تو نیک لوگ ہو, میں تو نکما آدمی ہوں بھائی, سیدھی بات ہے, میں جھوٹ نہیں بول رہا, مسجد میں بیٹھا ہوں. آپ یہ مجھے بہت جانتے ہیں, یہ پوری ہماری جو نا بڑا پارٹی, بچہ پارٹی سے پہلے بڑا پارٹی, سب جانتے مجھے. امین بھائی اچھی طرح جانتے کہ کچھ بھی نہیں ہے, نیل بٹا نیل بٹا نیل بٹا نیل. پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا, پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا, میں یہ کہوں گا نام محمد صلی اللہ, میں کہوں گا نام محمد. دلیل دو بھائی, اس کے ایکو بند کرا دیں. یہ کہتے یار مجھے حیرت, میرا دل ہوتا ہے میں جوتے سے جو نا پٹائی لگا دوں. کہتے دلیل دو, انگوٹھے چومنے کی. بھائی بے غیرت, صحابہ کرام علیہ رضوان کو دیکھو, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب ذہن سے کچھ آپ باہر نکالتے, صحابہ کیا کرتے تھے, زمین پہ جانے دیتے تھے؟ نہیں, صحابہ کرام اپنے ہاتھوں پہ لے کے, خدا کی قسم آپ حدیثیں اٹھا لو, صحابہ اپنی ہاتھوں پہ لے کر اور اسے اپنے چہرے پر, اپنی آنکھوں پر, اپنے جسم پر ملتے تھے. ارے تجھے اس بات کی دلیل نہیں ملتی کہ حضور کے نام کو چومے کہ نہیں چومے؟ تیری غیرت اصل میں نصیب کی بات ہے, انہیں نہیں ملتی کوئی بات نہیں. وہ ابو جہل نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے دیکھ کے بھی کہا تھا یہ معاذ اللہ جادو ہے, نعوذ باللہ. اور صحابہ کرام جو ہے نا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے,
وضو کر کے جب آپ کے جو چہرے سے پانی گرتا تھا، ہاتھوں سے پانی گرتا تھا، صحابہ کرام اس کو لے کے اپنے پر ملتے تھے. بھائی ان بے ادبوں سے کوئی کہے دلیل دو، اس کو ایک تھپڑ مارو اگر مار سکتے، ویسے مارنا نہیں، پتا جائے ہنگامہ ہو جائے. اس سے بولو اب تیرے سے ہم بات ہی نہیں کرتے، تو اب دلیل کے چکر میں پڑ اور اس کے سامنے 10 مرتبہ چومو بھائی. اور یہ دلیل میں نے جو دی ہے یہ میں اپنے گھر سے نہیں لایا، وہ بنی اسرائیل کا نوجوان میرا چاچا ماما نہیں لگتا تھا حضرت. بنی اسرائیل کا تو اب کوئی میرے خیال میں مجھے تو کوئی ملے گا نہیں، میرا چاچا ماما نہیں لگتا تھا. یہ بنی اسرائیل کا واقعہ بھی آج سے 800 سال پرانی کتاب میں. بہت دلیل جس کو نہیں ملتی اس کے نصیب ہے. ہم تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نام نامی چومیں گے انشاءاللہ. غزوہ بدر کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی بیان کرتا ہوں. ایک بہت اہم اعلان امین بھائی نے مجھے کرنے کے لیے کہا اور میں اس پہ بڑا بھائی خوشی سے جو ہے میں اعلان کروں گا. اور آج میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ امین بھائی کا ٹینشن اللہ تعالیٰ دور کر دے گا. ہمارے بھائی محمد فیضان رضا ہمارے میمن مسجد کے نعت خواہ 2 شعر نعت سنائے، درمیان میں نعت بھی ہو. یہ ہماری ماشاءاللہ میمن مسجد کے اعتکاف کے سرپرست سے آلہ ہے. یہاں کے ہمارے اعتکاف کے سرپرست آلہ ہے حافظ محمد ذرا کھڑے ہوں آپ دیکھ رہے ہیں امین بھائی فیضان میں. یہ ہمارے حافظ، یہ ہمارے اس بدر مسجد کے اعتکاف کے سرپرست سے آلہ ہے ماشاءاللہ. ابھی سے نہیں، چھوٹے سے جب سے ماشاءاللہ. اور یہ بھی جب سے ہمارا میمن میں اعتکاف ہے یہ وہاں کے سرپرست سے آلہ ہے. تو 2-3 شعر ان سے میں نعت کے پڑھواتا ہوں. بھائی آج ذیشان بھائی آج ہم پڑھیں گے نعتیں. بھائی کہاں ہے ذیشان بھائی؟ آج کو ہم یہاں پر مہمان ہیں، میں تو میزبان بھی ہوں مہمان بھی ہوں بھائی. اور ہمارے ارسلان بھائی بھی آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ منقبت پڑھیں گے انشاءاللہ. پھر ہم انشاءاللہ 11:15 انشاءاللہ صلاۃ و سلام ہوگا. تو کون سی نعت پڑھنے ہیں؟ کوئی سی پڑھنے ہیں؟ اب ہے نا، اب ہم 2 باتیں غزوہ بدر پہ کریں گے. پڑھ لیجیے یہ اعتکاف تو پڑھے آپ کر چکے ہیں. وہ اعلان نہیں کریے گا. نہیں یہ عمرے میں جا رہے ہیں تو اصل میں انہوں نے ایک اعلان کیا کہ بھائی آپ مسجد میں چلنا تو مجھے کچھ بھی نہیں دو، میں عمرے میں جا رہا ہوں مجھے کوئی تحفہ نہیں دو. آپ مسجد میں 15 شب میں اعلان کیا انہوں نے کہ آپ مجھے دو. تو میں نے کہا کہ یار میں کھڑا ہوا 20 رکعت کے بعد ٹھنڈا ہو چکا تھا. میں نے بولا نہیں آپ امام کو دو، مسجد میں دیتے آپ امام کو اعلان کر دیجیے گا کہ اللہ وسلم کے آ جائیں گے 5-10 منٹ ان کو دیں اپنے ساتھ سے کا مسافر رمضان میں بن جاؤں مدینے کا مسافر پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو. اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے. اے کاش مدینے میں مجھے موت. باہر سے حجرے میں دستک دی کسی نے دروازے میں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون پوچھا؟ کیا پوچھا؟ بجائے آپ کے گھر میں آپ کیا پوچھتے ہو یا اس سے دیکھتے ورنہ کون پوچھتے ہو؟ اب وہ بدبخت بد نصیب کہتا ہے دیکھو اگر معاذ اللہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب ہوتا تو یہ پوچھتے کہ کون؟ میں تو چکرا گیا. میں نے کہا یار یہ تو یار کیسی بات کر رہا ہے بھائی. ہم تو یہی کہتے ہیں نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے. بھائی ایک بندہ باہر سے کھٹکھٹ کر رہا ہے، حضور پوچھ رہے کون؟ تو پتہ چلا کہ معاذ اللہ حضور کو علم غیب نہیں ہے. اگر ہوتا تو پوچھتے نہیں کون، پتہ چل جاتا. پہلے تو میرے پسینے پسینے ہو گیا بھائی میں. پھر مجھے قرآن پاک کی ایک آیت یاد آئی، وما تلک بیمینک. حافظ صاحب ہے کوئی؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟
अरे तू बेअदब गुस्ताख बदबख्त, अगर तू आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये माज़अल्लाह बहुतान लगा रहा है कि वो अगर पूछेंगे कौन, तो तू कहे कि इनको माज़अल्लाह इल्म गैब नहीं है, तो अल्लाह तो भी पूछता है, अल्लाह भी तो फरमा रहे हैं मूसा तेरे हाथ में क्या है, तो क्या माज़अल्लाह अल्लाह को भी इल्म गैब नहीं है? अरे तुम्हारे नसीब में ये बदनसीबी लिखी हुई है, खुदा की कसम है, तुम कुछ भी कर लो, कहीं भी चले जाओ, तुम्हें ये बदनसीबी तुम्हारी जिंदगी भर कब्र में क़यामत में तुम्हारे गले पड़ी रहेगी। हुजूर ने क्यों पूछा कौन? हमारे लिए तालीम हो जाए कि जब हमारे घर में कोई आए तो ऐसे खोलने के बजाय हम पूछे कौन, और फिर कौन के जवाब में उसने कहा ना मैं, तो फिर आपने फरमाया मैं नहीं, नाम बताओ। तो ये सुन्नत हमें बता दी, सुन्नत बता दी कि जब किसी के घर जाओ वो पूछे कौन, तो ये नहीं कहो मैं, ये कहो बाबा जान या फैसल या फैजान या सलमान या मुनीब या अरसलान वगैरह वगैरह। यही अब चलो ग़ज़वा बदर चलो, अल्लाह ताला मैदान बदर ले जाने की तौफीक अता फरमाए। एक रात पहले, एक रात, ये बदबख्त कहते हैं तो इल्म गैब, साहबा कहते खुदा की कसम एक रात पहले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मैदान में ले जाके निशान लगा दिए, ए लोगों याद रखना इस जगह फुला काफिर मरेगा, इस जगह काफिरों को फुला सरदार मरेगा, इस जगह काफिरों को फुला सरदार मरेगा। ये इल्म गैब नहीं तो क्या है? असल में तुम्हारी जो तुम्हारी नजरें हैं, तुम्हारा जो नसीब है, कौन, तो माज़अल्लाह इनको इल्म गैब नहीं है ना। तो मेरे प्यारे भाइयों, ग़ज़वा बदर के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्म गैब की कई बातें पता चली, और मैं कहता हूं अल्लाह ताला ने इल्म गैब हुजूर को अता फरमाया। एक अच्छा सा वाकया सुन ले, हंसी वाला, क्योंकि मेरे 1000 वाकयात में 100 वाकयात है ना हंसी मजाक वाले भी होते। ये जो हर बात में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात में ये तनकीद करते हैं, जलते हैं। एक बादशाह था, तो बादशाह के 2 बड़े करीबी चहीते उसके खादिम थे। एक बादशाह का वजीर था, वो बड़ा चहीता था, एक बादशाह का आलिम था। ये सुनने पर अब 11:15 खत्म है, आप अपनी दिलचस्पी इधर ही रखें। अभी आप बात में सुनना ही है भाई। तो अब जनाब वो बादशाह, अब आप लोग ये अफसोस करें मुफ्ती साहब जा रहे हैं उम्रे पे, तो मुफ्ती साहब को नहीं सुन सकेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती साहब उम्रे से, मैं कह रहा हूं, मैंने कहा इनको आप जा रहे हैं तो गोया हम जा रहे हैं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो ये समझते हैं भाई कि ये हमारी हर जगह वकालत करेंगे, सलाम अर्ज करेंगे, हमारी सारे मुक्तदियों का। मेरी बच्चा पार्टी का भी सलाम अर्ज कीजिए भाई, बाबा जन की बच्चा पार्टी जो सब आ गए इसमें, और ये कि आपने सलाम है, हाँ आपके बच्चे भी आ गए माशाल्लाह। लेकिन अमीन भाई, ये 3 अमीन भाई के वालिद साहब से मेरी अच्छी दोस्ती थी, भाई थे मेरे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन थे, अल्लाह उनके दर्जा बुलंद फरमाए। तो ये 3 नस्लें जो है ना माशाल्लाह, वालिद 3 नस्लों से मेरा ताल्लुक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अर्ज कर रहा था, तो मुफ्ती साहब इंशाल्लाह सबकी वहां पर वकालत, तो ये जलते हैं। तो बादशाह के 2 नौकर थे बड़े करीबी, एक अल्लामा साहब थे, आलिम दीन थे, एक वजीर आजम थे। वजीर आजम भी खतरनाक होता है भाई, अल्लाह ताला हमें वजीर आजम के शर से बचाए, आमीन कहे। जो भी है इल्ला माशाल्लाह। अब जनाब वजीर जो है बादशाह से जलता बहुत था, क्योंकि बादशाह की एक आदत थी, बादशाह अपने उस अल्लामा साहब से बड़ी मोहब्बत करता था। हर बात में अल्लामा साहब, कोई बीमार भी हो तो अल्लामा साहब दम कर दें, कोई परेशानी हो तो अल्लामा साहब दुआ कर दें, अल्लामा साहब वजीफा बता दें, अल्लामा साहब बच्चों का निकाह पढ़ाने आ जाए। वजीर को तो आता नहीं था पढ़ा, अल्लामा साहब बच्चा पैदा हुआ अजान दे दे कान में। भाई अल्लामा इमाम की बड़ी वैल्यू है, समझे, आपकी पैदाइश से लेकर हम, अल्लाह आपको सलामत है, अपनी बात करता हूं, हमारी पैदाइश से लेकर मुझे कब्र के अंदर उतार के, कब्र को बंद करके, दफन करके, ऊपर मिट्टी डाल के, और जाने के वक्त अजान तक, उसके बाद भी पूरी जिंदगी, ये अल्लामा साहब का बड़ा हाथ होता है भाई। तो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने मुझे अल्लामा बेटे भी दिए भाई, ये भी हमारे बेटों की तरह ही है। वैसे तो मेरे बाप से भी बढ़कर है अगर मकाम और मर्तबा देखे, लेकिन वैसे मेरे बेटों की तरह। तो अल्लामा साहब बड़ा, तो वजीर बड़ा जलता था, और बादशाह उस आलिम से बड़ी। अब जनाब हुआ ये, एक दिन वजीर को ना बहुत गुस्सा है, तो उसने बादशाह देखा, बादशाह में एक सवाल, आपके अल्लामा साहब इतने आप इसको मानते हैं, एक सवाल करता हूं, ये जवाब देंगे? बादशाह ने कहा देंगे, सबके सामने। हजरत अल्लामा साहब मैं सवाल करता हूं, माशाल्लाह इतने मक्खन भी लगा रहे हैं, इतने बड़े आलिम में बताएं कि
बादशाह सलामत की हथेली में बाल क्यों नहीं है? कोई बात है यार, कोई पागल वाली बात है। अब मैं बोलूं भाई आपकी हथेली में बाल क्यों, बोलेगा भाई पागल किसकी हथेली में, दिखा पहले। मैं अगर बोलूं तो मुझे गले पड़ जाए बंदा, दिखाओ किसकी हथेली में बाल है, आपकी क्या सवाल कर रहे हो? अब अल्लामा साहब भी चौंक गए ना, बादशाह भी। वजीर आजम ने कहा भाई देखो बादशाह इतना बड़ा आलिम आपने रखा हुआ है, मुझे यकीन है जवाब दे देगा, और मक्खन चढ़ा दिया। अल्लामा साहब ने दिल में कहा यार कैसा मगरूज आदमी है, कैसा सवाल कर दिया। फिर अल्लामा साहब खड़े हुए करके और कुछ अपने औरात पड़े हुए, अल्लाह ने मदद कर दी। अल्लामा साहब ने कहा बादशाह सलामत जवाब दूं? बोला दो, दे दूं, दो। उसने कहा बात यह है वजीर आजम साहब आपने बहुत अच्छा सवाल किया, हर प्रोग्राम में कोई सवाल करते तो जो सवाल जिससे करते वो कहते हैं आपने बहुत अच्छा सवाल किया, ये सामने वाले को मक्खन लगाने वाली बात होती है। तो वजीर ने कहा जवाब तो बताओ। वे बादशाह सलामत की हथेली में बाल इसलिए नहीं कि बादशाह सलामत इतना खैरात करते हैं, इतना खैरात करते हैं, इतना खैरात करते हैं कि खैरात करते करते इनकी हथेली की बाल सारे झड़ गए। ओहो बादशाह को तो भाई पठान होते। एक बात कह रहा हूं, पठान नहीं कह रहा, कोई पठान होगा मेरे पीछे पड़ जाएगा भाई। मतलब एक पठान खोपड़ी की बात करो। बादशाह हैरान हो गया, बादशाह बड़ा खुश हुआ। बादशाह ने एक थैली निकाली, 1000 सोने की अशरफियां, बोला अल्लामा साहब आपको 1000 सोने की अशरफियां तोहफा देता हूं। अब बादशाह को चढ़ा के उसने फुला दिया था भाई। अल्लामा साहब ने शुक्रिया किया, लिया, जेब में रख ली। अब वजीर को तो और जल गया, कहा बादशाह एक सवाल और करता हूं। बोला करो। अल्लामा साहब ने करो भाई। अच्छा बता अल्लामा साहब आप बादशाह की हथेली के बाल आपने बता दिए, बता आपकी हथेली में बाल क्यों नहीं है? अल्लामा साहब झटका तो लगा, फिर वजीफा पढ़ लिया, विर्द पढ़ लिया, 12 इमामों का नाम पढ़ लिया होगा। तो अल्लामा साहब ने कहा अच्छा मसला ये है, बादशाह सलामत जवाब दे दूं? बोला दे दो। तो बादशाह सलामत बात यह कि आपके हथेली के बाल देते देते झड़ गए। अब आप देते मुझे हो, आप देते हो मैं लेता हूं, आप देते हो मैं लेता हूं, तो लेते 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 मेरे हथेली के बाल सारे खराब हो गए। और बादशाह और चढ़ गया भाई, एक अशरफी थैली और निकाली और कहा ये लो आपका तोहफा। अब वजीर जो था ना ऊपर से लेके नीचे तक समझ गए, या अगला जुमला कौन समझ गया? ऊपर से नीचे तक आग लग गई इसको। और भाई बैठे बैठे 2000 अशरफियां चली गई भाई। अब वजीर जो जलता है वो हमेशा पछताता है। वजीर ने कहा अच्छा आखिरी सवाल मेरा। बोला क्या? ये बताए बादशाह सलामत अल्लामा साहब से मेरा सवाल है कि मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? अब जनाब अल्लामा साहब फिर वजीफा पढ़ा। अब 12 इमामों का वजीफा बड़ा पावरफुल है, आपको यहां सिखाया जाएगा इंशाल्लाह। 12 इमामों का वजीफा ही सिखाएंगे आपको, इनके कोर्स में, एतकाफ के कोर्स में 12 इमामों का वजीफा हर मसले का हल है। तो मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? अल्लामा साहब ने कहा बादशाह सलामत बता दूं? बादशाह ने कहा बता दो। जो अल्लामा साहब सोच लो, बता दूं? बोला बता दो। बोला माफ करना, बुरा नहीं मानना, बादशाह सलामत आपकी हथेली के बाल देते देते झड़ गए, मेरे हथेली के बाल लेते लेते झड़ गए। जब आप मुझे देते हो मैं लेता हूं तो वजीर जो है ना हसद के मारे हाथ मलता रहता है, इसकी हथेली के बाल हसद करके मल गए। बादशाह ने 1000 अशरफियां और दी। बोला वजीर को सही है, इतनी इज्जत बहुत है तेरी, इतनी इज्जत बहुत है, काफी है, ओके इनफ। वजीर का मुंह काला हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बदबख्श ये करते हैं, इनको हर जगह माअज़ल्लाह नाउज़ुबिल्लाह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तनकीद नजर आती है। एक ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिब्रील ने पानी दिया, आपने आधा पी लिया, आधा छोड़ दिया, तो सुनने वाली आधा छोड़ दिया। तो बदबख्तों ने कहा देखो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई अगर आप पूरा पानी पी लेते तो सारी उम्मत बख्शी जाती, आपने आधा पानी पिया तो आधी उम्मत बख्शी गई है। कहते अगर हुजूर को इल्म गैब होता नाउज़ुबिल्लाह। तो हमारे आलिम ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। बोला नबी करीम ये तो इल्म गैब की दलील है भाई। बोला कैसे? बोला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताता कि उम्मत में तेरे जैसे बदबख्त भी होंगे तो दोज़ख में जाएंगे, तो उनके लिए पानी पूरा नहीं किया। तो मेरे प्यारे भाइयों अल्लाह ताला हमें इन जैसे बदबख्तों से बचाए। बदर का वाकया, आखिरी वाकया, आप चल रहे हैं हम अपने सलाम की तरफ बढ़ रहे हैं। बदर का आखिरी वाकया, हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप देख रहे मेरी तरफ, बच्चा पार्टी, उसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे सर पे नाचो भाई, अब मेरी बात सुनो। दौरान जंग हजरत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंख में तीर लगा, आंख हाथ में बाहर आ गई। बहुत बड़ी बात है भाई। अभी हमने कह दिया अल्लाह, सुन लिया हमने कि आंख बाहर आ गई,
آنکھ کا باہر آنا. آپ بتاؤ آنکھ میں کچرا گیا کبھی آپ کے؟ کتنی تکلیف ہوتی ہے. اب میں بتاؤں، میں حضرت قتادہ کو سامنے رکھتا ہوں تو مجھے بڑی حیرت. اگر میری اگر آنکھ نکل آئے تو میں تو مر جاؤں چیخ کے، میں تو رو رو کے چیخ کے مر جاؤں، میں تو سوچ کے مر جاؤں. حضرت قتادہ بھائی جوان، آنکھ نکل کے ہاتھ میں آ گئی، وہی ہاتھ میں اٹھا کے پہنچ گئے بھائی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ نکل آئی. صحابہ کرام حیران رہ گئے، یہ آنکھ لے کے ہاتھ میں، یار ادھر سوراخ ہو گیا، آنکھ باہر ہاتھ میں آ گئی. سرکار میری آنکھ. اب میرے آقا کریم، بدر کا واقعہ ہے، میرے آقا نے نہیں فرمایا ارے قتادہ یہ کیا ہو گیا بھائی، ارے لوگوں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ، اس کو کہیں آئی اسپیشلسٹ کے پاس. نہیں، میرے آقا نے فرمایا قتادہ آنکھ نکل گئی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو جس کے پاس آئے ہو خدا کی قسم اس کے دربار میں تو سب کچھ ملتا ہے. آپ نے آنکھ اٹھائی اور قتادہ رضی اللہ عنہ کے ڈھیلے میں لگا دی. کہتے ہیں جیسے ہی آپ نے آنکھ لگائی خدا کی قسم وہ آنکھ اس سے بھی زیادہ صحیح ہو گئی. یہ ہے کرامت، یہ ہے معجزہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ تعالیٰ بدر و احد کے تمام صحابہ علیہ رضوان کے مزار پر رحمت و رضوان کی بارش نازل فرمائے. منقبت کے 2 شعر، اس کے بعد وظیفہ بتاتا ہوں، اعلان صلاۃ و سلام. ٹھیک ہے انشاءاللہ وظیفہ بتاؤں گا کیونکہ میں نے آج وعدہ کیا ہے دنیا میں ڈھلونا پیٹا ہے. آج پہلی بار اس جگہ بتاؤں گا انشاءاللہ. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی گروپ میں، اور اچھا جو نہیں آیا ان کو بھی مل جائے گا، مگر آپ کو کیا یہاں پر اصحاب بدر کے فیوز و برکات کے ساتھ ملے گا. اور پھر حضرت بھی انشاءاللہ اس کی اجازت دیں گے. علامہ صاحب حیدری ہماری ہے دعا شہی غوث الورا ہرا بھرا لگے یہ قادری چمن. سارے قادری بیٹھیں گے تو سبحان اللہ دعا کرنی، اللہ یہ رونق کے سلامت رکھے، یہ معاملہ ہرا بھرا رکھے. ہماری ہے دعا شہی غوث الورا ہرا بھرا لگے یہ قادری چمن. میں قادر ہوں شکر ہے رب تقدیر کا، دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا. ہماری ہے دعا شہی غوث الورا ہرا بھرا لگے یہ قادری چمن. جس کا کوئی نہیں ہے سہارا اس کا تم ہو سہارا. قربان جاؤں میں اے شاہ جینا کتنا پیارا سہارا. چلو اے عاشقو، غوث پاک کی دعا سے اللہ سب کے مسئلے حل کرے. شاعر کہہ رہے ہیں چلو اے عاشقو چل کے اب دیکھ لو کھلا ہے نور سے قادری چمن. اب تو پڑھیں گے کہ مشکل چلتی سر پر آئی، مشکل چلتی سر پر آئی تیری رحمت آرے آئی آرے آئی. جب میں نے تمہیں پکارا بر پھر میں نے تمہیں پکارا، یا میں نے تمہیں پکارا کام آیا تیرا سہارا. چلتا سی کا گزارا سے میرے میرا چلتا ہم سب کا گزارا. خیر سے جانو نسل کرم صدقہ اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے رونق ہے لگائی. اچھا ٹھیک ہے صاحب کی طرف سے بھی انشاءاللہ اور تمام سلاسل میں حلفاً بات کر رہا ہوں دوبارہ، پہلی بار زندگی میں آج یہ بتا رہا ہوں. اس سے پہلے کبھی آج تک بتایا نہیں، نہ میں نے خود کیا ہے. لیکن آیا بڑی بابرکت بڑی معتبر جگہ سے، اس سے زیادہ بتا نہیں سکتا. بتاؤں گا، آپ بولو گے اپنی بڑائیاں کر رہے ہیں. یہ امین بھائی جانتے ہیں میں کتنا نکما ہوں، میں عالم نہیں ہوں، سب کو پتہ ہے. میں بہت بڑا اگر
पीर साहब, ये भी सबको पता है मैं बहुत बड़ा निकम्मा हूं, ये भी सबको पता है, मेरी कोई बात छुपी हुई नहीं किसी से, खासतौर पर मेरे रूहानी बच्चों से तो कोई बात नहीं छुपी हुई। तो देखिए ये 21 दिन का अमल है, 7 दिन लगातार करना है, 15 मिनट बहुत 15 मिनट से भी कम नहीं होता है। तरीका समाज फरमा ले, बाद में ग्रुप में भेज दूंगा तो आपको मिल जाएगा। ईशा की नमाज के बाद सोने से पहले अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूशी पढ़ के 26 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद सूरह इखलास पढ़कर और 66 मरतबा 66 मरतबा या वकीलों पढ़कर और दुरूशी पढ़े और इसके बाद सो जाए। जो मसला है खास तौर पे ये मसला रिश्ते की रुकावट के लिए बहुत अच्छा है, औलाद ना होती हो तो बहुत अच्छा है, और अगर रोजी में तंगी होती हो, बरकत नहीं होती हो, रोजी का मामला अप डाउन होता हो तो इसके लिए बहुत अच्छा है। ये आज मैं बरकत के लिए बता दिया, मैं इंशाल्लाह कल ही इसको ग्रुप में भेज दूंगा, स्टेटस पे लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। एक दफा और समाज फरमा ले, 26 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के साथ सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद और 66 मरतबा या वकीलो अव्वल आखिर दुरूशी 3-3 मरतबा। तो इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकतें आप देखेंगे। 7 दिन करना है, इसके बाद 1 दिन का गैप करके फिर 7 दिन करना है, ये हो गए 14 दिन, 1 दिन का गैप करके फिर 7 दिन करना है, ये हो गए 21 दिन। बहुत कम ऐसा होता है कि 21 दिन हो जाए, बल्कि इससे पहले अल्लाह ताला मसला हल कर देता है। अल्लाह कादिर मुतलक है, वो उसकी मर्जी है, लेकिन ये तजुर्बे वाली बातें बता दी। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। अमीन भाई ने मुझे फैजान, हाँ भाई ये फैजान आप एक ही फैजान हो, ये हमारे बदर मस्जिद के सरपरस्त साल है, वो मेमन मस्जिद के एहतिकाफ के सरपरस्त है, वो हमारे बदर मस्जिद के सरपरस्त साल एहतिकाफ, ये आपके नाइब हो गए सब लोग, ठीक है। हाफिज मोहम्मद हाँ तो कहते हैं, बहुत भाई कीमती तरीन हमारा रूहानी बेटा ही है, ये मैं बता दूं। अल्लामा साहब भी जानते हैं, अल्लामा साहब भी बड़ा, अल्लामा साहब के कीमती तरीन भाई है, ये आपके भी कीमती तरीन भाई है। तो भाई आपकी ड्यूटी लगा रहा हूं, कल तक मुझे आप रिपोर्ट दोगे 100 बंदे आपने कर लिए, ठीक है बेटा, सही है, इंशाल्लाह बोल दो भाई, नियत का सवाब है बैठने। हाफिज मोहम्मद आप, अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगा भाई, अगर अब नहीं हुआ तो हाफिज मोहम्मद को बिठवा दूंगा जबरदस्ती में। हाफिज मोहम्मद आप नहीं, अगर ये काम वाले ना, ये इमाम तरावी भी है यहाँ पे भाई, माशाल्लाह इस बंदे ने मेरे साथ 1 महीने का एहतिकाफ किया, मेरे साथ 1 महीने का एहतिकाफ करना ये बहुत बड़ी बात है भाई। एक इतनी डरावनी शिकल के साथ 1 महीना बैठना, जिन्होंने किया, ये अरसलान भाई ने किया, और पता नहीं कौन कौन यहाँ पे 1 महीने वाले एहतिकाफ वाले। तो भाई बहरहाल 100 बंदे जो है ना कल तक हो जाए, अब 200 बंदों का 200 हो ही जाएंगे इंशाल्लाह ऑटोमेटिक, तो अब 200 बंदों के खाने का बोल दे, बाकी नहीं तो फिर खाना आपके घर भिजवाऊंगा मैं भाई, जितने एहतिकाफ वाले बैठे। अच्छा अमीन भाई ने मुझे एक ऐलान का कहा, बहुत अहम ऐलान भाई, एक मस्जिद बन रही यहाँ पे, फैजान खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला, और मुझे जो है ना अमीन भाई ने कहा भाई, एक 5 शाबान 5 रमजान को महफिल हुई थी, उसमें कितने जमा हुए थे आपके? 7 लाख जमा हुए, एक महफिल में 7 लाख जमा हुए। वो महफिल ऐसी नहीं थी, वो महफिल तो ऊपर तक भरी हुई थी भाई, उसमें साहिब महफिल जो आपके मेहमान खुशी थे उवैस भाई, उन्होंने भी गालिबन लाख रुपए दे दिए थे भाई। अब ये तो भाई, अच्छा बात ये है नाम खातून जन्नत का। अब मैं 2-4 मिनट ज्यादा ले लूं तो नाराज नहीं होना भाई। देखो एक आपको वाकया सुनो, मुझे कहा भी था ये वाकया सुन लो एक बार। इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम जाफर, इमाम अब्दुल्ला जाफर, तीन शहजादे हैं। ये सुनने वाला वाकया आपका दिल खुश हो जाएगा। जंगल में एक दफा सफर में थे, जंगल में इनका माल चला गया, एक जगह एक झोपड़ी थी, झोपड़ी में खातून थी, वहां गए, पानी पिया, कहा भाई अम्मा हमारे पास, हमने खाना नहीं खाया, कुछ है? अभी चाहे गरीब औरत थी, उसके बाद एक बकरी थी खाली, वो बकरी का दूध पीते थे दोनों मियां भी, बूढ़ा बूढ़ी थे। वो औरत ने जब देखा इतने खूबसूरत शहजादे, बेटा सुन लो बंद करो, इतने खूबसूरत शहजादे माशाल्लाह, वो औरत बड़ी खुश हुई, उसने कुर्बानी दे दी भाई। उसने कहा ठीक है, शौहर से भी नहीं पूछा, बकरी ज़िबा की, उसका गोश्त पकाया, खाना बनाया, तीनों बच्चों को, शहजादों को खिला दिया। 2 इमाम मौला अली के बेटे थे और एक जो थे हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे थे, यानी इमाम हसन इमाम हुसैन कजन थे। अब वो खा पी के उन्हें दुआ दी और कहा कि अम्मा हम मदीने में रहते हैं, आप कभी मदीने आओ तो हमारे से मिलना। ठीक है चले, वो चले गए। वो औरत अब घर में जब उसके शौहर आए तो शौहर बड़े नाराज हुए कि ये आपने किसको बकरी का गोश्त खिला दिया, अब हम क्या खाएंगे भाई, इसका दूध हम पीते थे, हम क्या करेंगे?
उसने कहा नहीं, वो जो आए थे ना, उनकी चेहरे इतने खूबसूरत थे कि मेरा दिल नहीं हुआ कि मैं उनको मना करता। अब चलो भाई, अब वो अरब थे, अरब वाले तो मेहमान नवाजी में बहुत ज्यादा आगे होते हैं। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब वो अपना पेट पालते थे, लकड़ियां काट के जो भी होता। अब बकरी चली गई तो दूध भी चला गया, रोजाना का दूध पीते थे वो भी चला गया। अब हुआ ये, आ जाए जल्दी आ जाए शाह साहब इधर आ जाए, इनकी कमी थी, आ जाए, है सहरी इफ्तार मगर तेरी कमी है, इधर आ जाए। ये हमारी बच्चा पार्टी के सरपंच है सैयद साहब माशाल्लाह, इधर बैठे शाह साहब माशाल्लाह सैयद। ये आपके खानदान की बात कर रहा हूं, और भी सैयद साहब बैठे हैं, रफीक शाह साहब बैठे हैं, और शाह साहिबान के खानदान की बात कर रहा हूं, सैयदों के खानदान। और ये जो मस्जिद का मैं बता रहा हूं, मस्जिद ये तमाम सादात कराम, मौला अली के अलावा तमाम सादात कराम की दादी जान है, सैयदा खातून नज़ीर, जिसके नाम की मस्जिद बन रही है भाई। तो उन खातून ने अपनी बकरी इनको खिला दी। अब हुआ ये कि कहत पड़ गया तो लकड़ियां वगैरह भी और सारे मामला। अब उसके शौहर ने कहा भाई ऐसा करो, चलते शहर में भाई, यहां तो हम भूखे मर जाएंगे। अब दोनों बेचारे मियां बीवी बूढ़े ज़ईफ शहर में पहुंचे, मदीना पहुंचे। अब हद से ज्यादा बूढ़े ज़ईफ, और खुराक भी नहीं, खाना भी नहीं, कमजोरी से चल रहे हैं, झुके हुए मदीने शरीफ में। अल्लाह हमें मदीने पहुंचा दे। मुफ्ती साहब जा रहे हैं, अल्लाह ताला इनके पीछे हमें भी पहुंचा दे। तो खत्म कर रहा हूं। अब आपने टॉपिक ऐसा दिया है, भूख लग रही है आपको, मुझे भाई मैं चांद रात से नहीं खाया मैंने कुछ, और अगली चांद रात तक नहीं खाऊंगा। अब जनाब वो तो मियां बीवी घूम रहे मदीने में बेचारे, कोई कहीं कुछ मिल जाए खाने। इमाम हसन मुश्तबा की नजर पड़ गई भाई उस औरत पे, वो बड़े खुश हुए। अरे अम्मा, गए हाथ पकड़ा, अम्मा मुझे पहचानती हो? बोला नहीं। अरे मैं वही हूं, आपके घर पे आए थे हम, और आपने बकरी काट के दी थी। बोला हाँ याद आ गया। अब वो बड़े मियां जो इसके शौहर वो देख रहे भाई, इतने खूबसूरत से शहजादे ने, इतने अच्छे कपड़े वाले, ऐसे नूरानी चेहरे वाले ने हमारी अहलिया को जो है ना दावो, आप हमारे घर पे चले खाना खिलाता हूं। दावत भी खुश हुई, खाना नहीं खाया था कई दिनों से, घर में गए, खाना रखा और कहा आपने उस दिन बड़ी खिदमत की, ये ले, ये 1000 बकरियां, 1000 सोने की अशरफियां, ये अम्मा जी, ये आपने बकरी जो हमें काट के खिलाई थी, उसके बदले में ये हम 1000 सोने की अशरफियां, 1000 बकरियां दे रहे हैं। अब बड़े मियां तो भाई ओके हो गया भाई, खुश हो गए भाई। एक है लाटरी का भी लाटरा लग गया। अच्छा, जब शुक्रिया बेटा। अब इमाम हसन मुश्तबा भाई, एक तो इतने खूबसूरत शहजादे, इतने खूबसूरत, वही तुम क्या मुस्कुराए, क्या होश खो खूबसूरती। और फिर जो है ना इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला, अब जाने लगी ना इमाम हसन के, अम्मा 1 मिनट बात सुने प्लीज, 1 मिनट रिक्वेस्ट है। वो आगे मेरे छोटे भाई का घर है इमाम हुसैन का, अब वहां भी चले जाना वरना वो नाराज होंगे मेरे से। अब अम्मा ने कहा चलो ठीक है चले जाते। छोटे शहजादे भी बहुत खूबसूरत थे, आपके छोटे दादा भी बहुत खूबसूरत थे, चलो आपके शाह साहब छोटे दादा भी बहुत खूबसूरत। अम्मा गई, जैसे ही गई ना इमाम हुसैन ने देखो, ओ भाई, इमाम हुसैन ने कहा अरे अम्मा जी अंदर आए, हाथ पकड़ के अंदर लेके गए, बिठाया, खाना खिलाया। बोला नहीं खाना मैंने खा लिया, शरबत पिलाया, ये वो। अच्छा भाई ने क्या किया? बोला भाई ने 1000 बकरियां दी, 1000 सोने की अशरफियां दी। बोला वाह अम्मा, मेरी तरफ से खुदा की कसम, आपने उस वक्त हमारी वो मदद की है, ये 1000 बकरियां और 1000 सोने की अशरफियां। अब वो उसके शौहर तो हैरान परेशान भाई, उसके शौहर तो हैरान कि भाई 1 बकरी दी थी भाई, किसको की दी थी? सैयदों को 1 बकरी खिलाई थी काट के, 2000 बकरियां और प्लस 2000 सोने की अशरफियां। अच्छा हम जा रहे हैं, अब तो कहा भाई अब तो गांव जाएंगे, अपने गांव में घर बनाएंगे भाई बड़ा जबरदस्त। अब तो हमारे पास शायद गांव के सबसे अमीर हो गए हम। जब निकले तो बोलने कहा 1 मिनट अम्मा जी, वो मेरे कजन जो है अब्दुल्ला इब्ने जाफर, उनके पास भी चले ना, वो नाराज हो गए वरना कि खुद आपने जो ना मेहमान नवाजी। अम्मा ने कहा अच्छा चलो ठीक है। उनके घर में गए तो वो देखो, ये सैयद की ये शान है, खुदा की कसम, मैं मेरी जिंदगी की कसम उठा के कहता हूं, किसी सैयद पे कभी कोई एहसान करोगे तो मर भी जाओगे, सैयद कभी नहीं भूलेगा तुम्हारा एहसान।
دنیا بھول جائے گی، ماں باپ شاید چھوڑ دے، گھر والے چھوڑ دے، دوست احباب چھوڑ دے، خدا کی قسم آل نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا کبھی نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ۔ عبداللہ بن جعفر نے فوراً یار کب کی بات ہے یار، ہزاروں لوگ ملتے ہیں، ہزاروں بوڑھی عورتوں نے ان کا سامنا ہوا ہوگا، ارے اماں آپ وہی ہے نا جس نے ہمیں بکری کاٹ کے کھلائی دی؟ ہاں بیٹا آئے، کھانا کھا، بولا نہیں کھانا کھا لیا، شربت بھی پی لیا، بولا بیٹھے تو صحیح، بٹھایا آرام کریں، پھر کہا کہ ہمارے بھائیوں نے کیا دیا آپ کو؟ بولا 1,000 اشرفیاں، 1,000 بکریاں۔ تو عبداللہ بن جعفر نے کہا آپ ایسا کرتی میرے پاس ہی آ جاتی ڈائریکٹ، اتنا میں ہی دے دیتا، لیکن نہیں، وہ ناراض ہوتے، چلو انہوں نے یہ میری طرف سے 2,000 بکریاں، 2,000 سونے کی اشرفیاں۔ اندازہ لگاؤ بھائی، جب کہتے ہیں وہ جب بڑے میاں، اور بڑے میاں تو کہہ رہے اسی دن کے لیے میں دعا کر رہا تھا بھائی، میری بھی اس دن تو ناراض ہو رہے تھے کہ بکری کاٹ کے دے دی، آپ تو خوش ہو رہے بھائی اچھا کیا میری بیوی اب بکری کاٹ کے دے دی، کچھ اور ہوتا وہ بھی دے دیتی۔ خدا کی قسم کتنا بڑھ کے دیا، ایک بکری کے پیچھے ایک بکری نہیں، 4,000 بکریاں، اور 4,000 بکریوں کے ساتھ 4,000 سونے کی اشرفیاں۔ کہتے کہ پورے مدینے میں سب سے امیر ترین گھرانہ وہ ہو گیا۔ یہ سیدہ خاتون جنت کے بیٹوں اور ان کے مولا علی کے بھائی کے بیٹے کی خدمت کی، ایک بکری۔ اب آئیے بات مسجد کی، خاتون جنت رضی اللہ، فیضان خاتون، اس دن یہاں پر 7 لاکھ روپے ہو گئے، وہ بہت بڑی محفل تھی، اوپر تک بھری ہوئی تھی، اویس قادری بھائی آئے تھے، انہوں نے بھی لاکھ روپے دیے تھے۔ اب میں اچھا مجھے امین بھائی نے آج بولا، پہلے بولتے تو، اب میں کہتا ہوں اب کتنے باقی ہیں؟ 12 لاکھ یہاں سے ہونے چاہیے بھائی، 12 لاکھ ہونے چاہیے تھے بھائی۔ میں اب آتے ہوئے 15 منٹ کا ٹائم ہے، میرے گھر کا فیملی گروپ ہے، میرے گلشن کے پھول میرے بھائی نے بنایا امی کی نام سے، میرے بھائی، میری بہویں، بھائی کے بچے، ان کی بہویں، XYZ سب ہیں۔ تو اس میں نے ایک وائس کر دی، میں نے کہا بھائی ایسے کہ دیکھو میرے کو لالچ نہیں دے رہا، لالچ والی بات نہیں بھائی، ایک سید کو بکری کاٹ کے دے دی، کتنا بڑا فیض ملا۔ تو یہ خاتون جنت کے یعنی تمام سیدوں کی، مولا علی کے علاوہ ہر سید کی دادی جان کے ایصال ثواب کے لیے جو بندہ دے گا تو ہر سید کی خدا کی قسم نظر کرم ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو میں نے اپنے گھر میں میسج کیا، وائس کی، اور آیا تو ابھی تک جو ہے نا میرے خاندان کے جو مطلب گروپ ہے اس میں جو ہے نا ماشاءاللہ الحمدللہ، میں سنانے کے لیے نہیں کرا، ترغیب ملتی ہے، میں نے اس لیے وائس کیا۔ اور میں نے بیٹی نے کہا اتنے میرے، تو میں نے کہا آپ اس میں لکھو، بہو نے کہا ہماری بہو سید ہے، میں نے کہا اس میں لکھو آپ دوسرے کو ترغیب میں۔ تو ماشاءاللہ اب تک جو ہے 1 لاکھ سے زیادہ ہو گئے، اور یہ میں لے کر آیا ہوں ہاتھ۔ اور یہ سیدوں کی دادی جان کو جا رہے ہیں، اور میرے یہاں پر جو ہے نا بہت بڑے سید جو ہے نا میرے آقا مولا، تو میں ان کے ذریعے ہی جو نا دلواتا ہوں شاہ صاحب، آل نبی اولاد علی، آل سید رفیق آپ بھی آ جائیں، سید رفیق آپ بھی آ جائیں۔ بھائی میری دادی جان کے مسجد کے لیے نہیں دے رہا میں، فیضان سیدہ خاتون جنت ہے، اور یہ بہت اچھی عقل مندی کی کہ آپ نے فیضان سیدہ خاتون نام نہیں رکھا، اور وہ امیر سننے کی کیا بات ہے، ہم نے بچپن سے آپ کو سکھایا ہے، اعتکاف والے گواہ ہیں، ذرا ہاتھ اٹھائیں، حافظ محمد غلط تو نہیں کہہ رہا احمد رضا کہ بھائی سیدہ کا نام لینے کی بجائے سید بنے لے، ہم نام نہیں لیتے، ہم خاتون جنت کہتے، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ کہتے، ہم یہ کہتے بھائی سیدہ، تو امیر علیہ سنت کی بھی حکمت ہے، اور اعلیٰ حضرت کی بھی خطبے میں آپ دیکھتے ہیں نام ہو کہیں زہرا کلی جس میں حسین و حسن پھول، کئی نام ہے، ذاتی نام نہیں ہے۔ تو بھائی میں جو ہے نا میرے خاندان جیسے 1 لاکھ سے زیادہ ہی میں دیکھ ٹوٹل کر کے وہ بھی دے دیتا ہوں ہاتھ کے ہاتھ بھائی، یہ یہاں دوں گا، یہ مسجد کے لیے پہنچے گا بارگاہ سعادت کرام میں، اور مجھے میں دیکھو بڑائی نہیں کر رہا، یہ میں نے پرسنل نہیں دیے، پرسنل میں نے نہیں دیے، میرا بھی اس میں حصہ ہے، لیکن سب کا، ہمارے بچوں کا، ہمارے ماں کا، والد کا، بھائیوں کا، بہنوں کا، ہمارا خاندان چھوٹا ہے، 2 بھائی ہیں 2 بہنیں بس، تو خاندان چھوٹا ہے ہمارا۔ تو یہ کہ شاہ صاحب آواز ہیں، تو یہ شاہ صاحب بیٹھے، ابھی آپ کے ہاتھ سے دلواتے 2 شاہ صاحب بیٹھے، اس کو پکڑ لیں اپنے ہاتھ میں، ابھی نہیں دیجیے گا۔
जब प्रोटोकॉल से देना भाई, उस दरबार में जा रहा है भाई। आपको पता है मैं ना जन्नतुल बकी की तरफ मैंने आज तक नजर नहीं की है। अब बताओ क्यों नहीं की? जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में गया हूं, वहां पर उधर नजर करके देखा नहीं मैंने, क्योंकि वहां पर सैयदा की कब्र अनवर है। अगर ये एक जहन है मेरा, मतलब भाई जिस खातून के बारे में ये है कि वो कयामत के दिन जब आएंगी पुलसिरात पे, तो अल्लाह का मतलब अर्श से आवाज आएगी, ए लोगों अपनी निगाहें नीची कर लो। अरे लोगों में कौन कौन है? खुदा की कसम सारी दुनिया के इंसान, जिन्नात, उसमें अंबिया कराम भी है, साहबा कराम भी है, बुजुर्गान दीन भी है। सबको कहा जा रहा है अपनी निगाहें नीची कर लो कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा जो है पुलसिरात पार करेगी। कम बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। जन्नतुल बकी की तरफ नजर करना हराम नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। मैं अपनी जो ना अपने एक अकीदत की बात कर रहा हूं भाई। मैं वहां उनका मजार है भाई, खत्म हो गई बात। नाम नहीं लेता मैं अपनी जबान से, खत्म हो गई बात भाई। किसी का नाम होता है ना ये, तो मैं उसको सैयदा ही कहता हूं, नाम नहीं लेता भाई, बहुत बड़ी बात है। तो ये हमारा जो भी पैसा है ये जाएगा मस्जिद के लिए, और सारी दुनिया के तमाम सादत कराम की निगाह करम होगी। वरना मैं बहुत कंजूस हूं, ये अमीन भाई को पता है, बहुत कंजूस नहीं हूं। दूसरी बात, मैं ना रिटायर आदमी हूं, मैं कोई काम काज नहीं, मैं फारिग हूं। आज से 2019 में मैं कोमा में चला गया, इसके बाद फारिग, कुछ नहीं करता मैं, तो मैं गरीब आदमी हूं। लेकिन देखिए इस काम में खत्म, अल्लाह कर अपना दिल काट के देना पड़े तो भी हाजिर है। तो ये अभी मैं और कलेक्ट कर लूंगा। आप ठीक है, अभी जेब में नहीं है, आप लिखवा दे, मुझे लिखवा दे कि हमारी तरफ से इतने, मैं अमीन भाई को बता दूंगा, डायरेक्ट दीजिएगा। बस ना इसकी जेब में जाएंगे, ना इनकी जेब में जाएंगे, ना मेरी जेब में जाएंगे, जाएंगे मस्जिद में, यानी जाएंगे खानदान अहले बैत में इंशाअल्लाह। और मेरे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि 12 लाख इसी महफिल के जरिए आपको पूरा हो जाएगा। तो ये शाह साहब 700 माशाल्लाह। शाह साहब आप दोनों उठ के ना भाई, अहमद रजा भाई आ जाए भाई, शाह साहब की तस्वीर ले लें। माशाल्लाह ये अहमद रजा भाई, अतीक मिलके जाना, जा रहे हो? आ जाना। इसकी रसीद आप ना, बस रसीद वही बनाइएगा, खानदान अहले बैत बरा, ये सब बरा ईसा अलैहिस्सलाम। इधर बेटा कौन किसने भेजा है? अब नाबालिग बच्चा है ना, तो आपकी इजाजत है। ये इसकी रसीद ये खानदान अहले बैत के नाम पे बनेगी। ये मतलब तो वो हमारा सब, आपको पता है ये ARY का नाम सुना होगा आपने, मैं मानता नहीं इसको, लेकिन इसका एक बानी था, उसकी एक आदत थी, बहुत करोड़पति था, ये सुनने वाले बता, अब्दुल रज़ाक गांधी शायद नाम था। वो ना ख्वाजा गरीब नवाज से बड़ी अकीदत थी। वो ख्वाजा गरीब नवाज की मजार पे करोड़ों रुपए उड़ाता था, करोड़ों रुपए का खैरात करता था। पता है क्या कहता था? ये सब ख्वाजा साहब के अकाउंट में जमा करता हूं। उस बंदे को जिंदगी, जब तक जिंदा रहा वो करोड़पति क्या, उसके बच्चे, उसके नौकर, उसके चाहने वाले, उसके जो ना रेलू कट्टे, वो सारे के सारे करोड़पति बन गए। उसका ये जहन था कि कुछ भी था, वो बहरहाल वल्लाह आलम जो था, उसका ये था कि मैं जो भी है ना ख्वाजा गरीब नवाज के अकाउंट में जमा कराता हूँ, वहां बहुत खर्च करता था। तो भाई ये तो ख्वाजा गरीब नवाज की भी दादी जान का अकाउंट है भाई, इसमें इंशाल्लाह। अच्छा आखिरी बात करके सलाम के लिए खड़े हो जाते। हाफिज ईशान का है, 2 मेहमानों ने पढ़ लिया सलाम, अब एक जो ना मेजबान पढ़ लेंगे, ठीक है? तो सबका बराबर हो जाए, आ जाए इधर आ जाए। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे ठुकाई ना हो जाए, चंदा नहीं हो रहा भाई। वालेकुम एक के बदले लाख का इंशाल्लाह मक्के मदीने खर्च करेंगे। शाह साहब असल में तो छोटे के सैयद है ना, सैयद के दर ये भाई हैदर बाबा के माशाल्लाह, और क्या क्या बताऊं मैं इनको, ये इजाजत नहीं है, नाराज होंगे। हैदर बाबा के खलीफा भी है माशाल्लाह, बहुत बड़ी हैदर बाबा, बहुत बड़ी शख्सियत। ये किसने दिया है भाई? हाँ बाकी आप कल दे देना भाई, ये इसमें कोई मतलब है कि मुझे लिखवाने की जरूरत है, कल दे देना। हाँ आप है ना मस्जिद खातून जन्नत, फैजान खातून जन्नत के लिए आप मुझे लिखवा भी दो, अमीन भाई को लिखवा दो, उसके 12 पूरे करता आप, हम सब मकरूज हो गए मस्जिद खातून जन्नत के, ठीक है शाह साहब? अच्छा ये बहुत बड़ी बात भाई, मक्के मदीने में लाख और 50,000, तो ये बात बस
That's all. آپ ایک کترا دو گے نا وہاں سے دریا ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. حضرت یہ اللہ تعالیٰ برکت دے. صلاۃ و 23 تاریخ کو بھائی 23ویں شب قدر کو فیضان سیدہ خاتون جنت مسجد میں نماز پڑھا کے افتتاح کرنا ہے انشاءاللہ. 23 تاریخ 23ویں شب قدر رمضان کی 23ویں طاق رات انشاءاللہ. تو یہ آپ کون پڑھا گا نماز؟ ہاں 23 تاریخ سے پہلے 11 لاکھ بھائی. اور خاتون جنت کا ایک اشارہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ بیڑا پڑے. صلاۃ و سلام کرتے حافظ ذیشان صاحب. بھائی یہ دیکھو جا رہے ہیں اور ماشاءاللہ انہوں نے حزب معمول سلام پڑھ رہے ہیں. یہ ان کو کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کو کہ آپ کیا کرنا ہے وہاں پہ آپ نے. اب آپ بھی کہیں اپنے ساتھ آنکھیں بند کر کے مفتی صاحب سے کہیں. میں بھی کہتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ بیڑا ہی پا رہے ہیں انشاءاللہ. جب وہ کچھ جائے تیرا سفینہ جب نظر آئے مدینہ جب پہنچ جائے تیرا سفینہ جب نظر آئے جب کے پیش جانیا سننا اللہ تیرے پیارے نبی کے پیارے صحابہ کا ذکر کرنا اصحاب بدر کی اسماء کا ورد کرنا تمام اعمال حسنات و مبارکات قبول فرما. اور اے پروردگار عالم اس محفل و نشست میں ہم سے جو بھی غلطی کوتاہی بے ادبی جان انجام میں ستر و معاف. اور اے پروردگار عالم ہمارے صغیر گناہوں کو معاف کرنا. یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اور اے کریم ماہ رمضان کی مبارک ساعتوں کا واسطہ رمضان الفاتح وقت دستات کا شکر ہے. آج جمعہ کا دن گزرا مولا ہر گھڑی میں دستات کو بخشا. اے ہم خوش نصیبوں میں ہمارا نام شامل، ہمارے ماں باپ کا نام شامل، ہمارے بھائیوں کا نام شامل، ہمارے بیوی بچوں کا نام شامل. یا اللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کو بخش دے. یا اللہ اسمائے اصحاب بدر کا واسطہ، اصحاب بدر کا صدقہ بڑے غریب ہمیں ماہ رمضان کی برکتوں سے مالا. یا اللہ پروردگار عالم اصحاب بدر کا صدقہ ہمیں متقی پرہیزگار سچا مسلمان بنا، آگے متقی پرہیزگار مسلمان بنا. اے اللہ حیائی سے بچا دے، بدنامی سے بچا دے. کوئی عادتوں اے اللہ سیدہ کی چادر حیا کا واسطہ فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی مدد کر. اصحاب بدر کا بیت کیا مولا جس دن 17 رمضان 2 ہجری تو نے مولا بدر والوں پر آسمان سے فرشتے اتارے تھے. اے اللہ تو اس کرم نوازی کا واسطہ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرما، غیبی طاقتیں عطا فرما، غیبی قوتیں عطا فرما. اے اللہ یہود و نصارہ کو، دشمنان اسلام کو، دشمنان رسول کو
اللہ اپنے دشمنوں کو اپنے حبیب کے دشمنوں کو تیرے حبیب کی ماننے چاہنے والوں کے دشمنوں کو نیست بنا سبھی کو رسوا اللہ پار کر دے برباد کر دے سامنے میں آواز کا مولا ہم سب پر عالم اسلام پر جہاں کہیں بھی دنیا میں تیرے حبیب کا نام لینے والے بستے مولا ان پر خاص نہ لیتا ہے دعا کریں ہماری اللہ تعالیٰ ایک محبت ہو برکتیں ہی اور ہمیں نصیب فرما سایہ پر دراز فرما سے تو آخر والی زندگی اے اللہ ہم اپنے بڑوں کی بزرگوں کی اکابرین کی عزت کریں ان کے فیضان سے ہم سب کو مستفید فرما اے اللہ جو سوچ کر گھر سے آیا تھا اٹھنے سے پہلے اس کو مراد آمین اللہ جو تمنا دل میں تھی اللہ جو دل میں تمنا لے کے بیٹھے تھے مولا آمین اللہ جب اٹھے تو اس کی زبان اس کی سوچ میں نہ آئے کہ میں یہ سوچ کر آیا تھا پتہ نہیں ہوا کہ نہیں ہوا اللہ ہمیں تیری ذات پر شک و یقین ہے تیری رحمت کہ تو نے فرمایا ادعونی استجب لکم مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا اللہ ضرور تو اپنے حبیب کے صدقے قبول فرمایا مولا کریم ہم سب کے خالدانوں کو سیدات کا صدقہ ان کی خیرات کا واسطہ اے اللہ آل ابا کا واسطہ آمین ہمارے خالدانوں کو قبول واسطہ آمین آمین یا کریم تمام یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رحمت للعالمین یا الہی جب میں واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو گنبد خضرا دل میں ہو صورت مصطفیٰ ہاتھوں میں ہو دامن آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ 11,000 پہ ہو رہا ہے مسجد کے شاہ صاحب آپ